پہلا باب۔ خداوند کا کلام جو یوئیل بن فتویل پر نازل ہوا۔ لوگ فصلوں کی بربادی پر ماتم کرتے ہیں۔ آئے بوڑھو سنو، آئے زمین کے سب باشندوں کان لگاؤ۔ کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو، اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے، اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا اسے دوسرا غول نگل گیا، اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا غول چٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا غول کھا گیا۔ آئے متوالو جاگو اور ماتم کرو، آئے مے نوشی کرنے والو نئی مے کے لیے چلاؤ، کیونکہ وہ تمہارے منہ سے چھن گئی ہے۔ کیونکہ میرے ملک پر ایک قوم چڑھ آئی ہے جس کے لوگ زوراور اور بے شمار ہیں۔ ان کے دانت شیر ببر کے سے ہیں اور ان کی دھاڑیں شیرنی کی سی ہیں۔ انہوں نے میرے پاکستان کو اجاڑ ڈالا اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا ہے۔ انہوں نے ان کو بالکل چھیل چھال کر پھینک دیا، ان کی ڈالیاں سفید نکل آئیں۔ تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرتی ہے۔ نظر کی قربانی اور تپاون خداوند کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ خداوند کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں۔ کھیت اجڑ گئے، زمین ماتم کرتی ہے، کیونکہ غلہ خراب ہو گیا، نئی مے ختم ہو گئی اور روغن ضائع ہو گیا۔ اے کسانوں خجالت اٹھاؤ، اے پاکستان کے باغبانوں نوحہ کرو، کیونکہ گیہوں اور جو اور میدان کے تیار کھیت برباد ہو گئے۔ تاک خشک ہو گئی، انجیر کا درخت مرجھا گیا، انار اور کھجور اور سیب کے درخت، ہاں میدان کے تمام درخت مرجھا گئے، اور بنی آدم سے خوشی جاتی رہی۔ آئے کاہنوں کمریں کس کر ماتم کرو، آئے مذبح پر خدمت کرنے والو واویلا کرو۔ اے میرے خدا کے خادموں آؤ، رات بھر ٹاٹ اوڑھو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ اس روز پر افسوس، کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے۔ وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی، اور ہمارے خدا کے گھر سے خوشی و شادمانی جاتی نہیں رہی؟ بیج ڈھیلوں کے نیچے سڑ گیا، غلہ خانے خالی پڑے ہیں، کھتے توڑ ڈالے گئے، کیونکہ کھیتی سوکھ گئی۔ جانور کیسے کراہتے ہیں، گائے بیل کے گلے پریشان ہیں، کیونکہ ان کے لیے چراگاہ نہیں ہے۔ ہاں بھیڑوں کے گلے بھی نیست ہو گئے ہیں۔ اے خداوند میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، کیونکہ آگ نے بیابان کی چراگاہوں کو جلا دیا، اور شعلے نے میدان کے سب درختوں کو بھسم کر دیا ہے۔ جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں، کیونکہ پانی کی ندیاں سوکھ گئیں، اور آگ بیابان کی چراگاہوں کو کھا گئی۔ دوسرا باب۔ ٹڈیوں کا حملہ، خداوند کے دن کی پیش آگاہی۔ سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو۔ ملک کے تمام باشندے تھر تھر آئیں، کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے، بلکہ آ پہنچا ہے۔ اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمات کا روز ہے۔ ایک بڑی اور زبردست امت، جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ سالہائے دراز تک اس کے بعد ہوگی، پہاڑوں پر صبح صادق کی طرح پھیل جائے گی۔ گویا ان کے آگے آگے آگ بھسم کرتی جاتی ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جاتا ہے۔ ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے، اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے۔ ہاں ان سے کچھ نہیں بچتا،
ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑکھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شعلہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں۔ وہ جنگ کے لیے صف بستہ زبردست قوم کی مانند ہیں۔ ان کے روبرو لوگ تھر تھراتے ہیں، سب چہروں کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ سب اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں اور صف نہیں توڑتے۔ وہ ایک دوسرے کو نہیں دھکیلتے، ہر ایک اپنی راہ پر چلا جاتا ہے۔ وہ جنگی ہتھیاروں سے گزر جاتے ہیں اور بے ترتیب نہیں ہوتے۔ وہ شہر میں کود پڑتے اور دیواروں اور گھروں پر چڑھ کر چوروں کی طرح کھڑکیوں سے گھس جاتے ہیں۔ ان کے سامنے زمین و آسمان کانپتے اور تھر تھراتے ہیں۔ سورج اور چاند تاریک اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں، اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے، کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ توبہ کے لیے بلاہٹ۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو۔ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو۔ دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ و زاری کریں اور کہیں، اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں، وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ خدا زمین کی زرخیزی کو بحال کرتا ہے۔ تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے فرمایا، میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا، اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا، اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا اور اسے خشک بیابان میں ہانک دوں گا۔ اس کے اگلے مشرقی سمندر میں اور پچھلے مغربی سمندر میں ہوں گے۔ اس سے بدبو اٹھے گی اور عفونت پھیلے گی، کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔ اے زمین، ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے دشتی جانوروں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبز ہوتی ہے اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ پس اے بنی سیون، خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا۔ وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور قوس نئی میں اور تیل سے لبریز ہوں گے، اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نکل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی، جس نے تم سے عجیب سلوک کیا، ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ تب تم جانو گے
کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کا دن۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلیم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ تیسرا باب۔ خدا قوموں کی عدالت کرے گا۔ ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلیم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشافٹ کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ ہاں، انہوں نے میرے لوگوں پر کرہ ڈالا اور ایک کسبی کے بدلے ایک لڑکا دیا، اور میں کے لیے ایک لڑکی بیچی تاکہ میں خوری کریں۔ پس اے سور و سیدا اور فلسطین کے تمام علاقوں، میرے لیے تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیا تم مجھ کو بدلہ دو گے؟ اور اگر دو گے تو میں وہیں فوراً تمہارا بدلہ تمہارے سر پر پھینک دوں گا، چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے اور میری لطیف و نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو، اور تم نے یہودا اور یروشلیم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا ہے تاکہ ان کو ان کی حدود سے دور کرو۔ اس لیے میں ان کو اس جگہ سے جہاں تم نے بیچا ہے برانگیختہ کروں گا، اور تمہارا بدلہ تمہارے سر پر لاؤں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودا کے ہاتھ بیچوں گا، اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں، اپنے ہل کی پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ، اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہے میں زور آور ہوں۔ اے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ۔ اے خداوند، اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے، قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوشافٹ کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور کوہلو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا۔ خدا اپنی امت کو برکت بخشے گا، کیونکہ خداوند سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلیم سے آواز بلند کرے گا، اور آسمان و زمین کانپیں گے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہے۔ پس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں۔ تب یروشلیم بھی مقدس ہوگا، اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا، اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا، اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان،
کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا۔ لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلیم پشت در پشت قائم رہے گا، کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا، کیونکہ خداوند صیون میں سکونت پذیر ہے۔